اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی دنیا بنائی، یہ پورا نظام اس کائنات کو سجایا، انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کو مبعوث فرمایا، اور جتنے بھی انسان دنیا میں پیدا ہوئے ان سب کے لیے اللہ رب العالمین نے رشد و ہدایت کا سامان بنایا، نظام بنایا۔ اور مرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے دنیا سے کئی گنا بڑھ کر جنت بنائی ہوئی ہے، وہ بھی حضرت انسان کے لیے ہے۔ وہ حضرت انسان جو اپنے ایمان کو دنیا کے فتنوں سے بچا کر لے جائے، عبادت کے ساتھ اپنے نامہ اعمال کو سجا کر دنیا سے چلا جائے، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت بنائی ہوئی ہے۔ اور اگر ایمان اور اعمال سے کوڑا گیا، خالی ہاتھ گیا، تو پھر اللہ نے جہنم کا سامان بھی بنایا ہوا، بطور سزا اس انسان کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ لیکن اللہ کی چاہت اور منشا یہی کہ بندے بندگی پر اتر کے رب کی رضامندی کو حاصل کر لے، بندے درندگی پر اتر کے شرمندگی ان کا مقدر نہ ہو، یہ رب چاہتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کا سلسلہ ان بندوں کی رشد و ہدایت کے لیے رکھا، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، اور پھر آخر میں عرش اور فرش کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، ان کو مبعوث فرمایا۔ آپ آخری نبی، آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ بند، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ کی تعلیم آخری تعلیم، آپ کی شریعت آخری شریعت، آپ پر اترنے والی کتاب آخری کتاب، آپ کی نبوت آخری نبوت۔ اب رہتی دنیا تک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، آپ کی تعلیمات، آپ کے فرمودات وہی چلیں گے۔ اور آپ علیہ السلام اپنی امت کے لیے اتنا اللہ سے مانگا، کسی بھی نبی نے اتنا نہیں مانگا۔ آپ اپنی امت کے لیے اتنا کڑے کہ جس کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ آپ اپنی امت کے لیے اتنا روئے کہ جس کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ دن رات آپ نے ایک کر دیے کہ کسی طریقے سے آخری امت، اس کا امتی، وہ جنت میں چلا جائے، جہنم سے بچ جائے۔ حدیث میں آپ علیہ السلام کے کئی سارے واقعات مذکور ہیں۔ طائف کا قصہ کتنا مشہور قصہ ہے کہ آپ وہاں کے لوگوں کے پاس گئے، وہاں کے بڑے منجے ہوئے نامی گرامی لوگ
ان سرداروں سے، ان بڑوں سے ملے، انہوں نے بات نہیں سنی اور پیچھے آپ کے شریر لڑکوں کو لگا دیا جو آپ کو پتھر مارتے رہے، آپ پتھروں کو سہتے رہے، آپ کے جسم اقدس سے خون وہ بہتا رہا۔ آپ اور بچوں کے درمیان میں دوری اس وقت پیدا ہوئی جب رات کی تاریکی نے ڈیرا ڈالا۔ رات کے اندھیرے نے آپ کے اور ان شریر بچوں کے درمیان ڈیرا ڈال کر آپ کی جان کو بچایا، اور آپ کے پاس جبرائیل امین آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اگر حکم ہو کہ میرے ساتھ فرشتہ ہے، جہاں یہ بستی والے رہتے ہیں، جہاں یہ قبیلے والے رہتے ہیں، دونوں طرف کے پہاڑ ان کا یہ فرشتہ ہے، آپ حکم کریں یہ پہاڑوں کو ملا دے، اندر کچل جائے بستی والے، قبیلے والے۔ لیکن میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، یہ ناسمجھ قوم ہے، انہیں پتہ نہیں ہے، یہ جانتے نہیں ہیں مجھے، شاید ان کی قوم میں کوئی ہدایت لے آئے گا۔ آپ اس وقت بھی اپنے وجود سے مطہر خون کو بہا کر ان کے لیے بددعا پھر بھی نہ فرمائی، پتھر کھا کر ان کے لیے دعاؤں کے کلمات آپ کے زبان اقدس سے صادر ہوئے۔ محترم سامعین، دوستو، عزیز ساتھیو، یہ وہ عام نبی نہیں ہے، یہ کائنات کہ تمام انبیاء کا امام ہے، عرش اور فرش کا نبی ہے۔ اگر یہ اس وقت اشارہ کر دیتے تو فرشتے سے بعید نہیں، وہ فوراً آپ کی بات پر لبیک کہتے ہوئے دونوں پہاڑوں کو ملا کر پوری بستی والوں کو کچل کر ختم کر دیتے، لیکن نہیں۔ تو اندازہ کیجئے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محنت کی اس کلمے کو امت تک پہنچانے کے لیے، ایک ایک فرد تک پہنچانے کے لیے، کتنی تکالیف کو برداشت کیا، اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے صحابہ کو تڑپتے ہوئے دیکھا، اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے صحابہ کے بچوں کو یتیم ہوتے ہوئے دیکھا، اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی امت کی بیٹیوں کو بیوہ ہوتے ہوئے دیکھا، سب کچھ برداشت کیا۔ آج اس نبی علیہ السلام سے ہمارا رشتہ دنیا کے کافر معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ کتنا ہے، اور دنیا کے ان کافروں کو یہ نہیں معلوم کہ ہم بیٹھے تو نبی کی مجلس میں نہیں، دیکھا تو نبی کو نہیں، لیکن ہم مانتے اسی نبی کو ہیں جس نبی کو صدیق اکبر نے نبی مانا، جس نبی کو عمر فاروق نے نبی مانا، جس نبی کو عثمان غنی نے نبی مانا، جس نبی کو علی حیدر کرار نے نبی مانا، جس نبی کو 1.25 لاکھ صحابہ کرام نے نبی مانا۔ ہم بھی اسی نبی کے ماننے والے، اور اس نبی کی عزت پر حملہ کرنے والے، اس نبی کی ناموس پر حملہ کرنے والے، وہ آج کے مسلمانوں کے نہ صبر کا امتحان لے، نہ ایمان کا امتحان لے، نہ عشق کا امتحان لے۔
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم گناہگار جتنے بھی صحیح، لیکن اگر نبی کی ناموس کی بات آتی ہے تو اللہ کے نبی کے پروانے وہ اسی طرح میدان میں اترتے ہیں جس طرح میدان میں صحابہ کرام اترے۔ ہم صحابہ کے قدموں کی دھول کے برابر بھی نہیں، لیکن صحابہ کرام کے انداز کو دیکھ کر، آپ کے کردار کو دیکھ کر، آپ کی محبتوں کو دیکھ کر، آپ کے جذبات کو دیکھ کر الحمدللہ ہم پیغمبر کے انہی صحابہ کے نام لیوا ہیں۔ اور یہ دنیا کے ان کافروں کی بھول ہے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ رب العالمین اپنی نبی کی عزت کی حفاظت خود کیا کرتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جبل ابو قیس ایک پہاڑ، وہاں سے ایک اچانک آواز آتی ہے، بندہ بھی نہیں معلوم، آواز کون دے رہا ہے اس کا بھی کوئی نہیں پتا، آواز آ رہی ہے کہ مدینہ کے لوگوں، یہ جو اپنے تمہارے درمیان نبی بن کر بیٹھا ہے اس کی بات نہ مانو، اس کی باتوں میں نہ آنا، اور جو اس کے نام لیوا ہے اسے مار ڈالو۔ آواز آ رہی ہے۔ مدینہ کے کافر بڑے خوش ہیں، یہودی بڑے خوش ہیں کہ دیکھو غیب سے آواز آ رہی ہے، آواز دینے والا کوئی نہیں، معلوم نہیں۔ مسلمان پریشان جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ عجیب معاملہ ہے، اونچائی سے، ہوا فضا خلا سے آواز آ رہی ہے، مسلمانوں کا قتل عام کرو، مار ڈالو، محمد کی بات کو نہ مانو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صبر کرو۔ ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن گزر گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی کے آثار۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا وہ جو آواز آ رہی تھی وہ ایک جن تھا، مسعر جس کا نام تھا، وہ جن اس طرح کی آوازیں نکال کر، چونکہ جنات میں بھی مسلمان بھی ہیں کافر بھی ہیں، اور وہ کافر جن تھا جو اکسا رہا تھا، جن نظر نہیں آتا، لیکن آج ایک جن آیا اور میرے ہاتھ پر اس نے اسلام قبول کیا اور مجھے کہا اے محمد مجھے اجازت دیجئے، شام تک میں اس جن کا کام تمام کروں گا۔ شام ہوئی، وہ جن مارا گیا، اور انہی پہاڑوں سے آواز آ رہی تھی محمد آخری نبی ہے، دین اسلام سچا دین ہے، سچا مذہب ہے۔ تو اللہ رب العالمین اور اپنی ذات کی خاطر مسلمان بہت کچھ برداشت کر لیتا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ لوگ کسی طریقے کا بہانہ سوچ لیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پتہ چلا ایک مسجد کے اندر ایک امام نماز پڑھاتا ہے اور نماز میں ہر رکعت میں سورہ عبس پڑھتا ہے، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ۔ حضرت عمر سے برداشت نہیں ہوتا۔ حضرت عمر آتے ہیں اور آ کر پوچھتے ہیں تو ہر نماز میں 30ویں پارے کی سورہ عبس پڑھتا ہے؟ کہا ہاں پڑھتا ہوں۔ تلوار نکالتے ہیں، گردن اس کی تن سے جدا کر دیتے ہیں۔ سورہ عبس کے اندر پیغمبر علیہ السلام مکہ کے کافروں کو، سرداروں کو
دعوت دے رہے ہیں، ایک صحابی آتا ہے وہ نبی نہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی یہ سوچتے ہیں اس کو بعد میں دیکھ لوں گا، یہ تو ویسے ہی میرا نام لیوا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، تو اس کی بات بعد میں سن لوں گا، پہلے کافروں کی بات سن لوں۔ اللہ کو یہ ادا پسند نہیں آتی، اور اللہ رب العالمین غصے کے انداز میں یہ صورت نازل فرماتے ہیں، عبس وتولی، اور یہ پڑھنے والا منافق تھا، نبی کا بغض رکھتا تھا، نبی کی دشمنی دل میں رکھتا تھا، عداوت رکھتا تھا۔ حضرت عمر کو پتہ چلا، حضرت عمر نے اس کی گردن اڑا دی۔ آج مکہ کے کافر نہ سگی دنیا کے کافر وہ یہ سوچ لیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کہ بھئی ہم سے غلطی ہو گئی، معافی چاہتے ہیں، کوئی معافی نہیں، ایسے بدبخت کا سر قلم ہونا چاہیے۔ تبھی ہمارے بڑے کہتے ہیں، آپ نے بھی سنا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، کیا چیز؟ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا، معافی کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے، ہمارے جانوں سے بڑھ کر، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر کسی عاشق کے پاس محبت نہیں تو وہ اپنے ایمان کا جائزہ لے، وہ اپنے ایمان کا جائزہ لے۔ اور ہم اسی عمر فاروق اعظم جو پیغمبر کا چوکیدار تھا، ہم اس عمر فاروق اعظم کے چوکیدار ہیں۔ عمر فاروق اعظم جو پیغمبر کی عزت اور ناموس کا محافظ تھا، ہم اسی عمر کے عزت اور ناموس کے محافظ ہیں۔ ہم جس طرح حضرت عمر فاروق اعظم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس بدبخت کا سر تن سے جدا کیا، آج اگر ہمارے سامنے، یہ قرآن میرے ہاتھ میں ہے، قسم اس قرآن کی، اگر سامنے آ جائے اس کا سر تن سے جدا نہیں کیا تو میں مسلمان ہی نہیں۔ وہ سامنے تو آئے اور میں کیا، الحمدللہ یہ جتنے مسلمان ہیں ہر ایک کا یہی جذبہ، ہر ایک کی یہی چاہت۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے نبی سے اسی طرح کی محبت میں موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔